تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی. اور پھر آپ تو پھونکوں کے ماسٹر ہو. آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو, ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے. اسٹرائک تو آسان عمل ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو, آپ نے کہا پھو, میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے, وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. نہ شرک اکبر کرنا ہے, نہ شرک اصغر. اکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے. دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا, کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا, کینچی نہیں ہے تو پھونکے لگا کے کاٹے گا. وہ پھونکو ہو جو بھی پھونکو والی سرکار یاد آ جاتی ہے. آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار. میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین. اتنا میرے چینلوں کے, جب سے میں نے پھونکو والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سلنڈر بھر کے رکھو اور یوں کرتے رہا کرو, کیا اتنی پھونک, میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح بات ہے یار, ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے. غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں. لیکن بہرحال پھونکو والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلنڈر رکھیں, ایک دفعہ بھروا لیں, کسی مرید کو پکڑا دیں, وہ اسپرے کرتا رہے گا. اس دن کے بعد سے میری شامت آئی ہوئی ہے. ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں پہ اسٹرائکوں کی کوشش, چینل بند کراؤ, یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں. تو احمد بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو, پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. پھر تو یہ چھوڑ دو. ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے, آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے, کہ ہول سیل پہ ہمیں, جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت. دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے 2-2-3-3 کر کے, ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, ابے تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے, تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام, تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی. اور پھر آپ تو پھونکوں کے ماسٹر ہو, آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو, ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے. اسٹرائک تو آسان عمل ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو, آپ نے کہا پھو, میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے, وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرست لوگ بھی, اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں ہے. تو یوٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی, بچا کے کیسے رکھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لا کو جو فالو کرتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتے ہیں لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ہم لا کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا, یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے, ہم نے جو اب تک آبزرو کیا ہے, نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے. آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی, ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں. فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں. اب میرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا, لڑکوں نے لا کے نا, میں نے جب نہر کیا, خون کے فوارے, مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں, اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے. وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے. ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا, اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیکھ بنایا تھا, کٹا لے کر آیا, بیل لے کر آیا, سارا دکھا رہا ہے, گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا. آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے. اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیکھ میں کیسے آ گیا؟ بھائی وہ کئی گھنٹوں میں آیا ہے, لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا. تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو یوٹیوب کی پالیسی کا پتہ ہے, اس نے دکھایا پورا, بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا کٹے گا. کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم, ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے,
چینج. تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے, تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے. تو بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو, ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا, بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں. میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا, تو آپ شو کرو, میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا. تو ایک سوال یا نشان ہے. تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں آپ, اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی, جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے. ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں, ٹائم بچانے کے لیے, میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار, مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, شرک اکبر. شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا, عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے, اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا, ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا, انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو, بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں, معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, نئے نئے لوگ آتے ہیں نا, اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا, معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں. کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے, سانپ بن جاتی تھی نا, تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا لیں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے, خوف سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو, اس کو پکڑو, اس لاٹھی کو, میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہیں کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے, کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں, پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرعونیوں کی, حضرت موسیٰ پریشان, اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا, اس لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریں, میں 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا. تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے, ٹکڑے ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے, مجازن نسبت کر دی جاتی ہے. حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے, سمجھتے ہو. اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے, بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے. لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا, نہ پیغمبروں سے. مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا, تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں, فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے. کون برساتا ہے؟ اللہ. اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں, قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں. تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو, کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا, جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے. قلم سے آپ کہیں گے, وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں, جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے. تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا, پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ, ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا, یہ شرک ہے. اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. یہ بھی ایک طرف انتہا ہے. بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو, مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو, پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے.
دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہیں. تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ, نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں. تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, تمہیں کس سے کہانی ہے. ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ہیں, ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں, تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں. لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں. ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. ورنہ ہم جن بزرگوں کے ہاں رہے ہیں نا, ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے. تو دو انتہائیں چل رہی ہیں. کچھ ایک قوم تو ایسی ہے جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے, اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے, یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ایسی, ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو, کوئی مستند ذریعہ, کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ, کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ, اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں, بری ہیں. تو ایک یہ شرک ہے. دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا. یہ شرک اصغر ہے. یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری. ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں, اللہ کو خدا نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے. خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے, شراب پینے کا, چل بھائی پی لیتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی چوری. خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں. تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو, آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ کا ایک باس بھی ہے. باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا. آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے. وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں, میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا. آپ کہا سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے. 1 کپ آپ پئیں گے, 1 کپ میرا جو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. لیکن سر آپ میرے باس ہیں. باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے. اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ, اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا, آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا. آپ بریانی لے کر آ گئے. باس کہہ رہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا. آپ کہ سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا, نہاری تو رات میں نے کھائی ہے, مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, میرا دل چاہ میں کھا لوں, تو رات تو میں کھا چکا ہوں, اب میں کیا کھاؤں گا؟ بریانی. باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا, یہی کہے گا نا, یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, غلامی کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں؟ اپنی. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو, میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے ایک پرانے دوست آئے, بڑے پکے نمازی تھے, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو, کہہ رہے 4 پڑھ رہا ہوں, 5ویں نہیں ہو پا رہی, فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس, کوئی معاف کروا لی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے, کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے, 5 بجے, چھوڑے انٹرویو کو, ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ, کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی؟ بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے. یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے, اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی صرف اللہ ہے, کسی کو نہیں مانتا, ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو, میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی, وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا,
تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے.